अजान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज हमारा नए साल का पहला जुमा है और इस पहलू से साल के अदलने बदलने का जो मजमून है या सालों के अदलने बदलने का मजमून और इनकी अहमियत, इससे मुतालिक चंद अमूमी बातें कहूँगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह वही मजमून जो पहले बयान हो रहा था और बीच में वो एक दूसरे मजमून की वजह से वक्ती तौर पर उसे छोड़ना पड़ा था,
یعنی عام طور پر جماعت احمدیہ کے اخلاقی معیار کو بلند کرنے سے متعلق چند مسائل، ان کو میں پھر کسی خطبے کا ایک حصہ بنا کر بالآخر اس کی طرف متوجہ ہوں گا۔ پہلی بات تو سال کے بدلنے سے جو ذہن میں ابھرتی ہے وہ دنیا داروں کا رد عمل ہے۔ جب بھی ایک سال دوسرے سال میں بدلتا ہے تو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جسے ایسے غفلت کی حالت میں گزرنا ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس تبدیلی کو بطور خاص پیش نظر رکھ کر کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ کرنے کا جو مضمون ہے یہ مختلف قوموں کے اندر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور بسا اوقات مذہبی قوموں میں بھی اور غیر مذہبی قوموں میں بھی وہ لوگ جو حقیقت میں غفلت کی حالت میں رہ رہے ہیں، یہ رد عمل صرف ایک بے ساختہ خوشی کے اظہار کی صورت میں منتج ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کس بات کی خوشی ہے؟ کیا حساب کتاب کیا گیا؟ کیا وہی کھاتے بنائے گئے جن کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے منافع میں سال بسر کیا ہے، نقصان میں نہیں کیا؟ اس طرف تو کوئی توجہ کسی کی نہیں جاتی۔ اب جو 12 بجے کی گھنٹی بجائی گئی، یعنی 12 بجے کا وہ جو بگ بینگ ہے اس نے 12 بجائے، تو اس وقت اس قدر ایک وحشیانہ حالت اس قوم پر طاری تھی کہ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہوئے ہر قسم کی ان اخلاقی پابندیوں سے بھی آزاد ہو گئے جو بے اخلاق دنیا میں بھی کسی حد تک ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ مثلا ایک ایسی دنیا جہاں جنسی بے روی بے محابہ جاری ہو چکی ہو، وہاں بھی کوئی ضابطۂ اخلاق ہے کہ کسی جلتی ہوئی لڑکی کو بے وجہ ہاتھ نہیں لگانا، مگر 12 بجے جو ایک سال کے دوسرے سال میں تبدیل ہونے کا سنگم ہے، اس وقت اس ہر چیز کی اجازت ہو جاتی ہے، اور بے دھڑک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خوشی کا اظہار ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سال کے بدلنے پر اگر کچھ ناچتا ہے تو وحشت ناچتی ہے، اور اسی کا نام اظہار مسرت ہے، خوشی کا اظہار، اور اس کا گزرے ہوئے سال سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ آنے والے سال کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ بس جہاں تک مومن کا تعلق ہے وہ اپنے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کو ایک مسلسل جاری پانی کی طرح دیکھتا ہے جو ہر لمحہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو سنگم بنائے جاتے ہیں یہ اس قسم کے ہیں جیسے اچانک کوئی آبشار آ جائے یا کوئی پل آ جائے جس کے نتیجے سے پانی گزرے، یا ارد گرد کا منظر بدل جائے، لیکن پانی کی رفتار اس کا ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جانا ایک مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور زندگی کو بھی انسان جب مختلف وقت کے پیمانوں میں دیکھتا ہے تو یہ تو سمجھتا ہے کہ پیمانہ کچھ بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کچھ ٹرین ارد گرد کا ماحول بدلا ہے، کچھ رفتار ڈھلوان کی وجہ سے بدلی یا چڑھائی آنے کے نتیجے میں روکیں پیدا ہوئیں۔ غزے کے ایک رواں پانی کی طرح ایک زندگی کی مثال دیکھی جا سکتی ہے، اور اس تعلق میں جو سوچنے کی باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن کریم نے ایک آیت میں بیان فرما دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سب زندگیاں گزر رہی ہیں، رواں دواں ہے، کوئی بھی زندگی ساکت اور جامد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سکوت اور جمود موت کا نام ہے۔ بس ہر چیز حرکت کر رہی ہے، ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے، مگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زندگی اس طرح بڑھ رہی ہے کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے، اور بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس یہ وہ پیمانہ ہے جو اسے ہم پیمانہ صفات کہہ سکتے ہیں، اور انسان
اسی پیمانے سے خدا تعالیٰ کی ذات کو بھی دیکھتا ہے تو بین ہی تمام صفات اس پیمانے پہ پوری اترتی ہیں. اگرچہ خدا میں تبدیلی نہیں، مگر جس کائنات کو اس نے پیدا کیا اس میں ہمہ وقت ایک تبدیلی ہے جو ادنیٰ سے اعلیٰ حالت کی طرف ہے. بس ربوبیت کا مضمون ہے جو اس آیت کے حوالے سے سمجھتا آتی ہے اور گزرتے ہوئے وقت کے حوالے سے سمجھ آتا ہے. یعنی پہلے بھی میں غلطی سے آتی کہہ دیا تھا، یہ مضمون ہے جو ربوبیت کے حوالے سے اور گزرے ہوئے وقت کے حوالے سے سمجھ آتا ہے. بس ربوبیت جہاں بھی ایسی کائنات میں جلوہ گر ہے جہاں اختیار نہیں ہے، وہاں بلا شبہ ہر آنے والا لمحہ اس مادی کائنات کا جو شعور کے ساتھ سفر نہیں کر رہی بلکہ بے اختیار قوانین کی تابع سفر کر رہی ہے، وہ خدا کی ربوبیت کے عین منشا کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے. اس میں ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے. ہر چیز منظم ہو رہی ہے، مرتب ہو رہی ہے، نئی نئی شاخیں نکل رہی ہیں اس میں سے، اور نشو و نما کا ایسا پھیلتا ہوا دائرہ ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور واقعتاً ختم نہیں ہو سکتا. یہ وہی دائرہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے آیت الکرسی میں یوں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسانی علم خدا تعالیٰ کے علم کے دائروں پر محیط نہیں ہو سکتا، اسے دائرے میں نہیں لے سکتا. صرف اس حد تک وہ علم پائے گا جس حد تک خدا اجازت دے دے، کیونکہ خدا کے دائرے جو تخلیق کے دائرے وہ پھیل رہے ہیں اور اسی طرح علم بھی پھیلتا چلا جاتا ہے. آج انسان ایک علم کے اوپر ایک دائرہ بنائے اور سمجھے کہ میں نے اس پہ قابو پا لیا، اس دائرے کو توڑ کر علم ضرور باہر نکل جائے گا، کیونکہ ہر آنے والا دن اس علم میں وسعت پیدا کرے گا، نئی شاخیں کھولے گا، وہ اس برتن میں سما ہی نہیں سکتا. پھر بس یہ وہ ربوبیت کا مضمون ہے جو ہر آنے والے لمحے کو پہلے سے بہتر دکھا رہا ہے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے جو انسان اور دیگر مخلوقات کا فرق دکھاتی ہے. دیگر مخلوقات میں جو آگے بڑھنے کا مضمون ہے وہ اپنی کسی خوبی، اپنے فیصلے سے تعلق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی ایک جاری تقدیر سے تعلق رکھتا ہے جو ہمیں ایک لمبے عرصے تک درجہ بدرجہ ترقی دے کر یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ آگے بڑھانے والا ہے. اور جب وہاں جا کر کھڑا کیا جہاں انسانیت شروع ہوتی ہے اور یہ قانون نئے بنا کر ہمارے سامنے رکھے کہ اب تم چاہو تو نیچے کی طرف دوڑ پڑو، چاہو تو اوپر کی طرف جاؤ، اب تمہیں اختیار ہے. تو جہاں اختیار دیا گیا وہاں اکثر انسان نیچے کی طرف دوڑے ہیں، اوپر کی طرف نہیں گئے، اور اسفل سافلین کی طرف ان کا رخ ہو گیا. ان کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحوں سے بدتر ہوتا چلا گیا، اور جب وہ ایک ایسی انتہا کو پہنچے جس کے بعد پھر ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں رہا، تو پھر خدا تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انسانوں کی صف میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہر لمحہ آگے کی طرف قدم بڑھایا ہے، جنہوں نے اس شعوری حق کو استعمال فرمایا اور بہت ہی اعلیٰ درجے سے، اعلیٰ طریق پر استعمال فرمایا. بس تمام انبیاء اور ان سے پہلے صالحین، ان سے نچلے طبقے میں صالحین، شہداء اور صدیقین سبھی وہ ہیں جن کی آنے والے لمحے پچھلے لمحوں سے آگے ہوتے ہیں اور اس مضمون پر گواہی دے کر مرتے ہیں کہ ربنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں وفات دینا تو نیکوں میں داخل کر کے وفات دینا، ادنا حال تمہیں وفات نہ دینا. بس گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ایک یہ بھی تو مضمون ہے جسے ذہن میں از خود بیدار ہو جانا چاہیے،
اور اس پہلو سے اپنے سال کا جائزہ لینا چاہیے اور آئندہ سال کے متعلق معین منصوبہ ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ کیا کریں گے۔ جہاں تک انفرادی فیصلوں کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی تفصیلی بات کی جا سکے، کیونکہ ہر انسان کا مقام الگ الگ ہے۔ جیسے میراتھن دوڑ ہوتی ہے تو اگلوں اور پچھلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ بھی ہوتا ہے، تو ہمارا جو انسانی مقابلہ ہے وہ صدیوں تک بھی پھیلا پڑا ہے، بلکہ ہزاروں سال تک بھی۔ بس انسان کی اس دوڑ میں جو اجتماعی دوڑ ہے، اس میں پہلے درجے کا جو انسان سب سے آگے ہے اس میں، اور سب سے پیچھے آگے بڑھنے والے میں، پچھلے ہٹنے والوں کی بات نہیں میں کر رہا، ان کا تو رخ ہی بدل گیا۔ آگے بڑھنے والوں میں بھی اتنے فاصلے پڑ جاتے ہیں کہ گویا جو سب سے پیچھے ہے وہ اگلے آدمی کے متعلق علم ہی نہیں رکھتا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صراط مستقیم پر چلے ہیں اور چلتے رہے، وہ صراط مستقیم ایسی ہے جس کے آخر پر عام آدمی نیکی کی راہوں پہ قدم مارنے والے اور گرتے پڑتے آگے بڑھنے والے وہ بھی جو ہیں، اور فاصلے بہت ہیں، جو صدیوں ہزاروں سال کے فاصلے بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جائیں گے اگر روحانی مراتب کو آپ گہری نظر سے دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابتدائی نیکی کے سفر کرنے والے کے درمیان یوں معلوم ہوتا ہے کہ لامتناہی فاصلہ ہے، اس کا عام انسان تصور نہیں کر سکتا۔ مگر قدر مشترک کیا ہے؟ اگر قدر مشترک کوئی نہ ہو تو پھر انسان اس نیکی کے رستے پر چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قدر مشترک خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تو کہہ دے کہ میں تمہاری طرح ہی کا ایک بشر ہوں، اس لیے جتنی ترقی میں نے کی ہے صلاحیت کے لحاظ سے تمہیں اس سے محروم نہیں رکھا گیا۔ تم نہیں کہہ سکتے کہ میں اور قسم کا انسان تھا، یعنی بشریت کی صلاحیتوں کے لحاظ سے تمہیں سب کچھ دیا گیا ہے جو مجھے بھی دیا گیا تھا، مگر مجھے وحی نے ایک نئی زندگی عطا کر دی، اور وہی بھی بغیر کسی استحقاق کے نہیں تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے تو دیکھیں یا انسان کی نظر سے دیکھیں تو استحقاق کوئی دکھائی نہیں دیتا، مگر اللہ کا کوئی فیصلہ بھی بغیر حق کے نہیں ہوا کرتا۔ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہی بھی استحقاق سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ آخری باریک نظر سے دیکھیں تو حق وقت سب اڑ جاتا ہے، صرف مالک ہی دکھائی دیتا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے لیے بھی تو کچھ عدل کے ایسے قوانین بنا رکھے ہیں جو در حقیقت احسان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ہماری زبان میں وہ عدل کہلائے گا، کیونکہ خدا کا عدل جن چیزوں پر مبنی ہے وہ ساری اس نے عطا کی ہوئی ہیں، اس لیے خدا کے عدل کی بنیاد احسان پر ہے اور بندے کی عدل کی بنیاد حقوق پر ہے۔ ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ مالک کا مضمون ہے جو در حقیقت ایک غالب مضمون ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، مگر اس خطبے میں اس کی تفصیل میں اگر گیا تو یہ مضمون جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ادھورا رہ جائے گا۔ بس یاد رکھیں کہ اگرچہ نبوت وحی ہوا کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے اندر عدل کا ایک مضمون ہے، اور عدل کا مضمون احسان کے پلیٹ فارم پر، اس کی سرزمین پر قائم کیا گیا ہے۔ ہر چیز جو خدا نے دی ہے احسان ہی طور پر دی ہے، اور پھر اس پہ عدل قائم کر دینا یہ اس کی عجیب شان ہے۔ اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے جو انسان کو عدل اور احسان کی تعلیم دی ہے، انسان کے عدل کا قدم نیچے سے اٹھتا ہے اور احسان پر جاتا ہے، اور احسان کے بعد پھر ایک اور عدل اس میں سے پیدا ہوتا ہے جس سے محسنین پیدا ہوتے ہیں۔ مگر بہرحال
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ہر آگے بڑھنے والے سے اتنا آگے بڑھ گئے کہ جیسے دور افق میں کوئی ڈوب جائے اور پھر دکھائی نہ دے، مگر جو قدر مشترک ہے وہ بیان کر گئے، اس کو خوب کھول دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بے وجہ آگے بڑھ گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی جس کی وجہ سے آگے بڑھا ہے۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ فلاں جو تیز رفتار دوڑنے والا تھا اس کو خدا تعالیٰ نے اچھا جسم دیا تھا، اچھی صلاحیتیں عطا کیں، اچھے ماحول میں پیدا ہوا، اچھے تربیت دینے والے اس کو میسر آ گئے، تو پھر میرا کیا قصور ہے جو میں پیچھے رہ گیا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عدل کا جہاں تک مضمون ہے، اس کے پہلے احسان خدا کی طرف سے لازم ہوتا ہے، لازماً ہوتا ہے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے تو یہ بحث نہیں کرے گا کہ خدا نے اس پر کیوں احسان کیا، اس پر کیوں نہیں کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے صرف کہ جب دوڑ ہوئی تھی تو کون آگے بڑھا ہے۔ اس کی ماں نے دودھ نہیں پلایا اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ بکری کے دودھ پر پالا گیا اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا، یہ بحثیں تو نہیں اٹھائی جائیں گی۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جب دوڑ ہوئی تو آگے کون بڑھا۔ مگر آگے بڑھنے کے باوجود اگر یہ پیغام دیتا چلا جائے کوئی کہ جہاں تک ابتدائی صلاحیتوں کا تعلق تھا، انسانی قدر مشترک کا تعلق ہے، وہ سب ہم میں برابر تھیں، اس لیے یہ کہہ کر پیچھے نہ رہ جانا کہ تمہیں خدا نے وہ توفیق ہی نہیں بخشی تھی۔ توفیق بخشی لیکن تم نے اس توفیق سے استفادہ نہیں کیا اور پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب یہ جو مضمون ہے توفیق والا، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا، پھر بھی بعض دفعہ لوگوں کے دل میں دوبارہ سوال اٹھتے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بشریت کی توفیق کا یہ مطلب ہے کہ ہر بشر کی جو حقیقی موجود توفیق ہے وہ ایک جیسی ہوا کرتی ہے۔ کسی بشر کی نظر تیز ہے، کسی کی نظر کمزور ہے، کسی کو سونگھنے کی پوری صلاحیت نہیں، کوئی بہرا ہے، کوئی بہرا اور اندھا اور گونگا بھی ہے۔ تو اگر اس تفصیل میں جا کر آپ دیکھیں تو قل انما انا بشر مثلکم کی بات یہاں صادق نہیں آتی تھی۔ اس لیے وہ جو بشر مثلکم کا مضمون ہے وہ زیادہ وسیع دائرہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ایک صحیح فہم کے بغیر آپ اس مثال کو سمجھ نہیں سکتے اور دل میں ہمیشہ الجھنیں باقی رہ جائیں گی۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اور ایک ایسا بشر ہوں جس نے اپنے دائرہ استطاعت کو اپنے درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ تم جس حالت کے بھی بشر ہوگے، اگر تم اپنے دائرہ استعداد کو اپنی انتہائی طاقتوں تک بڑھا دو گے تو پھر خدا تم سے یہ سلوک ضرور فرمائے گا کہ تم سے بھی ہم کلام ہو، تم سے اپنا تعلق قائم کرے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں اس کے بعد بیان ہوئی ہیں۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے۔ اس نے بشریت کے باوجود ایک نئی روشنی مجھے عطا کر دی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اس توحید کے پیغام میں وہ خوشخبری ہے جو میں جس کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں کہ خدا ایک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک سے الگ الگ سلوک کرے۔ انما الہکم الہ واحد، تم اندھے ہو، کانے ہو، لولے ہو، لنگڑے ہو، مگر یاد رکھنا تمہارا خدا ایک ہے، وہی خدا ہے جو محمد مصطفیٰ کا خدا تھا۔ جس نے محمد رسول اللہ سے احسان کا سلوک کیا وہ کیسے تمہیں بے احسان چھوڑ دے گا؟ مگر اس کے لیے بشری صلاحیتوں کے تفسیری تقاضوں کی بحث نہیں اٹھائی۔ فرمایا یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ دو شرطیں ہیں جو تم میں سے ہر ایک پوری کر سکتا ہے۔ بشریت کی طاقتیں الگ الگ ہوں گی بے شک، لیکن ان شرطوں میں قدر مشترک میں تم سب اسی طرح برابر ہو
اور ہر ایک کو برابر یہ توفیق ہے کہ وہ انہیں پورا کر سکے۔ عمل صالح کرو، اور عمل صالح کی تعریف یہ فرما دی کہ ہر شخص جو اپنی توفیق کے مطابق کچھ کام کرتا ہے اور جہاں تک اس کو نیکی کا فہم ہے اس فہم کے مطابق نیکی پر عمل کرتا ہے، وہ عمل صالح ہے۔ اس لیے ایک اندھا بھی جو سوٹی کی مدد سے رستہ ٹٹولتے ہوئے چلتا ہے وہ عمل صالح بھی کر سکتا ہے، عمل صالح کے بغیر بھی پھر سکتا ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے وہ تمام احتیاطیں برتے کہ بے وجہ ٹکرے نہ مارتا پھرے۔ ایک دفعہ کوئی شخص، کوئی اندھا لیمپ جلا کر رات کو پھر رہا تھا، تو کسی عقل کے اندھے نے اس سے پوچھا کہ تم عجیب بے وقوف آدمی ہو، تمہیں نظر آتا نہیں، روشنی لیے پھرتے ہو۔ اس نے کہا میں روشنی اپنے لیے نہیں، تمہارے جیسے اندھوں کے لیے پھرتا ہوں، تم نہ ٹکر مار دو میرے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک فراست ہے، اور یہ اس کا عمل صالح تھا۔ اس کی عمل صالح نے اس کے اندھے ہونے کے باوجود کیسا روشن دیا کر دیا جس سے اس اندھیری رات کا ایک حصہ جگمگا اٹھا۔ تو ہر چیز میں، ہر شخص میں ایک عمل صالح کی صلاحیت خدا نے رکھی ہے۔ بس عمل صالح کے حوالے سے جب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وحی فرمائی، اور وحی میں یہ قدر مشترک ہے جو بشریت اور نیک لوگوں میں تفریق کرنے والی ہے، یعنی بشریت برابر، اور پھر بھی ہر بشر کو یہ توفیق مل جانا کہ خدا اس سے ہم کلام ہو جائے، اس سے پیار کا اظہار کرے، ان صلاحیتوں میں ہر انسان کو برابر کر دیا ہے۔ بس اندھے کی صلاحیت اور ہے اور دیکھنے والے کی اور، مگر عمل صالح کی توفیق دونوں کو ہے، کیونکہ عمل صالح کی تعریف ایسی بنا دی گئی ہے جو ہر ایک پر صادق آ جاتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس اعلان نے تو ہر شک کو دور فرما دیا کہ اس دور کا قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ جس کو جتنی توفیق ہے اس کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی 1000 میل پیچھے رہنے والا 1000 میل آگے بڑھ جانے والے سے اوپر قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیت کے مطابق پوری حد کر دی، اپنی حد تک جو زور مارنا تھا مار دکھایا، اور جو 1000 میل آگے ہے وہ 2000 بھی جا سکتا تھا، اس لیے اس کو نیچے کر دیا، اور جو پیچھے رہ گیا اس کو اوپر کر دیا۔ تو یہ عجیب و غریب قانون ہے جو انسان، جو عجیب و غریب تو ہے مگر بہت ہی اعلیٰ اور لطیف قانون ہے، عدل کے اعلیٰ تقاضے پورے کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان جب کسی کو کہتا ہے تم فرسٹ آ گئے ہو، تو اس سے تو یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، میں ان باتوں میں محروم رکھا گیا، مگر یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان عالم الغیب نہیں ہے۔ انسان ان باریک لطیف باتوں میں اتر کر موازنے کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس نے جھگڑا مٹا دیا یہ کہہ کر کہ ہمیں تو جو نظر آئے گا ہم اس کے مطابق فیصلہ دیں گے، یہ ہمارے قوانین ہیں، وہ پہلے پہنچا ہے تم بعد میں پہنچے ہو۔ لیکن خدا کی نظر ان تمام لطیف باتوں پر ہے، اس لیے وہ عدل جو احسان پر قائم ہوتا ہے، میں اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ سارے مضامین احسانی کے ہیں، مگر اس پر عدل قائم ہونے والا عدل بہت ہی خوبصورت عدل ہے۔ ہر کمزور، ہر بیمار، ہر لولے لنگڑے کو ایک خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جس دوڑ کی طرف بلا رہے ہیں وہ سارے بشر کو بلا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے رسول تو نہیں تھے، تمام بشر کے رسول، ہر بشر کے رسول تھے، بس دعوت عام ہے، اور قوانین ایسے بنا دیے کہ ہر دعوت میں شامل ہونے والا برابر کے مقابل سے یقین سے، برابری کے یقین سے حصہ لے رہا ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایک شرط لازم ہے، وہ شرط یہ ہے کہ عمل صالح کے ساتھ خدا کا شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ شرک
عدل کے خلاف ہے، اور خدا جب تم سے عدل کرتا ہے تم اس سے عدل کے بغیر سلوک کرو، یہ ظلم ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ نے شرک کو عدل کے برعکس اور ظلم قرار دیا ہے۔ پھر اس کے عدل کا قانون تم پر پھر نہیں چلے گا۔ جو کسی سے ناانصافی کا سلوک کرتا ہے وہ اس سے انصاف کی توقع نہیں پھر رکھ سکتا۔ تو فرمایا عمل صالح والی جو تمہاری صلاحیتیں ہیں ان کو ہم اسی طرح جانچیں گے جیسا کہ ہم نے بیان فرما دیا، مگر ایک خدا کو ماننا اور اسی کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دینا اور اس کے غیر سے پر نظر نہ رکھنا، یہ شرطیں مانو گے تو پھر اپنے نقطہ آسمان کی طرف جو انتہائی بلندی کا نقطہ ہے اس کی طرف تم بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ہر شخص اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے، مگر وہ شخص جس نے اپنی صلاحیتوں کے کمال کو ان کے درجہ کمال کے آخری حد تک پہنچا دیا، وہ لازماً سب سے اونچا ہوگا۔ مگر ایک شرط اور ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے لمحے لمحے کا حساب دیا ہے، اور غافل میں اور صاحب عقل انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لمحے لمحے کا حساب رکھتے تھے، اپنے زندگی کے لمحے لمحے پر نگران رہتے تھے۔ اگر ہم سالوں کا حساب بھی نہ رکھیں بلکہ دسیوں سال کا حساب بھی نہ رکھیں تو یہی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن کریم بہم غافل ہوں کے اصطلاح میں بیان فرماتا ہے۔ اور جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں یہ وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا جہنم کا اکثر حصہ غافلوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہ غافلون ہیں۔ اور پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر غافل ہے تو غفلت کی حالت میں گناہ کرنے کی سزا کیوں پاتے ہیں؟ وہاں اس مضمون کو کھول دیا گیا۔ اس آیت کو میں انشاءاللہ آئندہ پھر کسی وقت اٹھاؤں گا، بہت اہم مضمون ہے جو اس میں بیان ہوا ہے، مگر بات یہ کھولی گئی ہے کہ غفلت کی حالت اگر بالارادہ کمزوریوں سے تعلق رکھتی ہو تو اس میں انسان سزاوار ہوتا ہے، اور غفلت کہہ کر جرم کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اب ایسے شرابی جو 1 تاریخ کو شرابی بنے یا اس سے پہلے کرسمس میں شرابی ہوئے، ان کے متعلق پولیس نے جگہ جگہ بے شمار چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھیں، ان کو دیکھ کر ان کی نگرانی کی، ان کو پکڑنے کی تدبیریں اختیار کی ہوئی تھیں، نئے آلے ایجاد کر کے ان کو ایجاد کرنے والوں نے کیا، اور پولیس میں گولیاں پھرتی تھی اور ہر ایک کے سانس کا ٹیسٹ لیتے تھے جس پہ شبہ پڑے کہ وہ ذرا ڈولتا ہوا چل رہا ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ تقریباً نصف حادثات ہوئے ہیں اس سال۔ لیکن جو شراب کی حالت میں کسی کو مار دیتا ہے اس کے اوپر پولیس یہ مقدمہ نہیں دائر کرتی کہ اس کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے یا عمر قید کی سزا ملنی چاہیے، اور حالانکہ یہ غفلت اس کی پیدا کردہ ہے۔ اور قرآن کریم جس غفلت کا ذکر فرماتا ہے وہ غفلت ہے جو انسان کی بالارادہ پیدا کردہ غفلت ہے۔ بس اگر تم اپنی غفلت کے معاملے میں نگران نہیں ہوتے اور غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہو تو پھر جو حادثات ہوں گے تم اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ گے۔ جب تک ہوش نہ ہو قرآن کریم فرماتا ہے تم نے نماز بھی نہیں پڑھنی۔ یہ غفلت کا مضمون ہے جو حیرت انگیز وضاحت اور شان کے ساتھ ایک عظیم روشنی کے ساتھ قرآن کریم ہمارے سامنے پیش فرماتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا کتنی اچھی بات ہے، مگر فرمایا اگر تمہیں پوری طرح پتہ نہیں کہ تم کیا رہے ہو تو یہ غفلت کی حالت جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم ایسی وقت میں نماز نہ پڑھو اس غفلت کی حالت میں، ورنہ ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے کوئی کلمہ کفر ہی نکل رہا ہو، کوئی نامناسب باتیں تمہارے تصورات کی نماز میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ جو غفلت کی حالت ہے خاص طور پر اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی اکائیوں اور دہائیوں کا حساب تو لے کے دیکھیں۔ اگر آپ اس پہلو سے حساب لیتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے
کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لمحے لمحے پر نگران تھے، اور یہ نگرانی اتنی کامل تھی اور اتنی مستقل تھی کہ آپ کو تمام بنی نوع انسان پر شہید بنا دیا گیا۔ پہلے شاہد، جس کا میں پچھلے خطبے میں ذکر کر چکا ہوں، پھر شہید کہ ان کے متعلق آپ کی گواہی مانی جائے گی، کیونکہ آپ نے لمحے لمحے کا حساب لیا ہے اپنا، اس لیے آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی کسوٹی پر دوسرے پرکھے جائے۔ فرمایا جب تمام انبیاء کو قیامت کے دن شہید اپنی اپنی قوموں پر شہید بنا کر لایا جائے گا، اے اللہ کے رسول تجھے ان تمام انبیاء پر شہید بنا کے لایا جائے گا۔ ان کی امتوں کے اعمال ان نبیوں کے اعمال کی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے، اور نبیوں کے اعمال تیری کسوٹی پر پرکھے جائیں گے۔ یہ وہ رسول ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی غلامی میں ہم نے قدم آگے بڑھانے ہیں، اور طریق بھی آپ نے ہمیں سمجھا دیے، اور قرآن نے بھی مضمون خوب کھول دیا کہ غفلت کی حالت میں گزرے ہوئے لمحے تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، اور وہ جو گناہ پیدا کرتے ہیں ان گناہوں کے تم ذمہ دار قرار دیے جاؤ گے۔ اور غفلت کی حالت میں اگر نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں تو انسان جو نمازیں پڑھتے ہوئے اکثر غفلتوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ نماز بھی ایسی ہے جس میں رس نہیں پیدا ہوا، اور زور لگانا چاہیے کہ کسی طرح یہ غفلت کی حالت جاتی رہے۔ تو ایک مستقل جد و جہد ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر قدم زیادہ تیز رفتاری سے آگے نہ بڑھے تو کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ وہ موازنہ ہے جس کا متعلق میں نے کہا تھا کہ اپنے بہی کھاتے کھولو اور دیکھو کیا ہوا ہے۔ تو پچھلے سال کی جو بھی اپنی کیفیت ہے اس پر نظر رکھو، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا انفرادی طور پر تو ممکن ہی نہیں کہ میں سمجھا سکوں کہ کون کیا کیا کرے، مگر ایک پیمانہ جو عالمی پیمانہ ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ ہے، اس پر اپنے حالات کو چسپاں کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر ہمارا ہر لمحہ پچھلے سال کے گزرے ہوئے سال کے ہر لمحے سے آئندہ بہتر نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم ہر منٹ اگر بہتر ہو سکتا ہے تو وہ بہتر کیا جائے، گھنٹہ بہتر ہو سکتا ہے تو گھنٹہ بہتر کیا جائے، ہفتوں کا حساب کر لو، مہینوں کا حساب کر لو، کچھ تو کرو، کچھ تو ایسے مماثلت ہو جو مخدوم کی اپنے آقا سے ہوا کر، خادم کی اپنے مخدوم سے ہوا کرتی ہے، غلام کی اپنے آقا سے ہوتی ہے۔ بس لازم ہے کہ مہینے نہیں تو کم سے کم ہر سال کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھے۔ کہاں بڑھے گا؟ کن کن قدموں میں وہ پہلے سے زیادہ سرعت سے سفر اختیار کرے گا؟ یہ فیصلہ ہے جو ہر انسان نے اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے۔ اور اس پہلو سے جن اخلاق کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا، میں ان کی طرف مختصراً پھر واپس لوٹتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک حساب عبادت کا کر لیں اور ایک اخلاق کا، یہ دو حساب کر لیں اور اپنے لیے تعلیم معین کریں، اپنے لیے خود فیصلہ کریں کہ اگلے سال میں نے ان دونوں چیزوں میں کیا بہتری کرنی ہے۔ نمازوں کی حالت میں بہتری کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان اپنی نمازوں کے وقت ان شیطانوں کی شناخت کرے جو نماز میں دخل انداز ہوتے ہیں۔ وہ تجارت کے شیطان ہیں، مقدموں کے شیطان ہیں، بیوی بچوں یا دیگر لوگوں کی محبت کے شیطان ہیں، غرضی کے جتنی بھی قسموں کے شیطان ہیں وہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ انسانوں پر قابض ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک، بعض دفعہ دو، بعض دفعہ دسیوں شیطان، اور ان کی شناخت کے بغیر آپ ان کے خلاف جوابی کارروائی کیسے کر سکیں گے؟ تو کسی دن غور کر کے دیکھیں تو صحیح کہ نماز میں کون کون سے رکھنے کرنے و ڈالنے والے خیالات ہیں، پھر جو بھی خیالات ہیں ان کا
کسی سے ایک ربط ضرور ہے کسی چیز سے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. اس ربط کو اگر وہ مخل ہوتا ہے نماز میں تو کاٹ دیں، اور کاٹنے کی کوشش جو ہے وہ لمبا وقت لیتی ہے. کاٹ دیں کہہ دینا تو آسان ہے، مگر ان کا کٹ جانا آسان نہیں ہے. اس جد و جہد میں جب آپ داخل ہوں گے تو اس پہلو سے آپ کا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا ہر وقت کا یونٹ جو بڑا بھی ہو وہ پہلے یونٹ سے زیادہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے گا. ایک تو نمازوں کے متعلق میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی اہم قابل توجہ امر ہے میرے نزدیک. اگر ہم اپنی عبادت کے متعلق غفلت کی حالت کو کاٹ پھینکیں اور پہلے تشخیص کریں، تعیین کریں، تشخیص بیماریوں کی اور تعیین ان اقدامات کی جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بیماریوں سے شفا پانی ہے. معین ایک راہ عمل اپنے لیے بنا لیں، اور اگر آپ کو توفیق ملی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے ضرور بہتر ہوگا انشاءاللہ. دوسرا، وہ جو معاشرتی بدیاں ہیں جن کے نتیجے میں بہت سی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر عبور حاصل کرنا ضروری ہے. بارہا نصائح کے باوجود جن لوگوں پر نہیں اثر ہوتا ان پر نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود نصیحت کرتے چلے جانے کا حکم ہے. جو بدخلق اپنی بیویوں سے بدخلق ہیں، اپنی اولادوں سے بدخلق ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بدخلقی سے پیش آتے ہیں، وہ جب اس قسم کے خطبات سنتے ہیں تو اور بھی زیادہ اپنے گھر والوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگ بچ جاؤ گے، تم ہوئی گندے بےہودہ لوگ، میں تمہیں ٹھیک کروں گا اور یہ حوالے نہ دیا کرو مجھے. اور وہ پھر بیچارے ہمیں خط لکھتے ہیں. اور اسی طرح بعض بیچارے مرد ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے سامنے وہ اس طرح اف نہیں کر سکتے جیسے بچوں کو حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی، اور ان کی ہر بات کے اتنا غلام کہ اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھیں. بیوی غیر احمدی، باپ احمدی، مگر ایسا زن مرید کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کی طرف دھکیلا جاتا دیکھتا ہے، اور مجال نہیں کہ جو وہ آگے سے آواز بلند کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اخلاقی کمزوری حضرت اسماعیل صاحب کی، حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام کی ایک زوجہ کی میں پائی تو پیغام چھوڑ دیا کہ جب اسماعیل واپس آئیں تو ان کو کہنا اپنی چوکھٹ بدل دے، اور آپ نے طلاق دے دی. وہ دین کے لحاظ سے مختلف دین نہیں رکھتی تھی، مگر جہاں دین کا اختلاف بھی ہو اور اولاد کو واضح طور پر لادینی قدروں کی طرف لے جا رہی ہو کوئی بیوی، اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا جواز ہی کون سا ہے؟ بہت پہلے طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے تھا. مگر ایسی بھی ہیں جو عیسائی بنا رہی ہیں، جو دہریہ بنا رہی ہیں، جو ہر قسم کی دینی اقدار سے غافل کرنے کے لیے باقاعدہ اسکیم بناتی ہیں. اور ایک آدمی بیٹھا ہوا بہت شریف آدمی ہے، بڑے شریف النفس احمدی، بڑا بااخلاق ہے، چندے بھی دے دیتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اور دیکھ رہا ہے آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد جہنم میں جا رہی ہے. یہ شرافت ہے یا نامردی ہے؟ کیا اس کا نام آپ رکھیں گے؟ جن باتوں کے لیے انسان کو نگران بنایا گیا ہے لازم ہے کہ ان پر نظر رکھے، اور اس لحاظ سے بھی اپنے حال پر نظر کرے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا بحیثیت ایک خاندان کے پیچھے ہٹ رہا ہے. اس کا مستقبل کیا ہے؟ جس کی اولاد پیدا مسلمان ہوئی ہو، یعنی خدا تعالیٰ نے اسے اسلامی قدروں پر اور خدا تعالیٰ کی فرما برداری کی قدروں پر پیدا کیا ہو، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دور ہٹ رہی ہو اور واضح نظر آ رہا ہو کہ راستہ جہنم والا راستہ ہے، اس پر بیٹھا ہوا آرام سے بیٹھا، اس کو شریف کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی شریف ان معنوں میں تو ہے کہ وہ لوگوں سے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہے، مگر یہ شرافت نہیں، بزدلی ہے.
بعض دفعہ شرافت کا نام بزدلی کا نام شرافت رکھ لیا جاتا ہے. کسی نے کسی سے کہا تھا کہ تو وہ جو طاقتور ہے اس کے سامنے تو بڑا خاموش ہو جاتا ہے اور جو کمزور ہے بیچارہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اس نے جواب دیا میری طبیعت میں شرافت بڑی ہے. جب میں طاقتور کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا رحم آتا ہے اس پہ, اور جو کمزور کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا غصہ اس پہ آتا ہے. یہ اس کی شرافت ہے. تو شرافت غفلت کے ساتھ اکٹھی ہو نہیں سکتی. ہم غافلون والا مضمون کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر گامزن رکھنا اور ان خطرات سے بچانا یہ آپ کا اخلاقی اور بنیادی فرض بھی ہے اور حق بھی ہے. اور اس غفلت کی حالت میں جو آپ نیک لوگوں کی نسلیں ضائع کر دیتے ہیں پوچھے جائیں گے. اگر بے اختیاری کی حالت میں اولاد ہاتھ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کو ذمہ دار نہیں قرار دیا, مگر فطرت کے دکھ میں اس کو سزا ضرور مل جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ اولاد ناشکری بنی, اس نے غلط راہ اختیار کر لی, ایسا عمل نہیں کیا جسے صالح عمل کہا جا سکتا ہے, تو حضرت نوح کے قرب نے اسے بچایا نہیں. حضرت نوح کو اس وجہ سے سزا نہیں ملی کہ حضرت نوح کی پوری کوششوں کے باوجود وہ اولاد ایسی نکلی. مگر ایک چیز ضرور تھی کہ حضرت نوح اس پر تفصیلی نظر نہیں رکھ سکے تھے. یہ بھی ایک لطیف غفلت کی قسم ہے, اور خدا کا انصاف ایسا کامل ہے کہ اس کی سزا بھی دیتا ہے. پھر چنانچہ حضرت لوط کو جو دکھ پہنچا ہے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر, وہ ان کے لیے ایک سزا تھی, اور اتنی بڑی سزا کہ بول اٹھے کہ اے خدا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری اولاد ضائع نہیں جائے گی. تب خدا نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ یہ تیری اولاد وہ اولاد نہیں ہے جس کے لیے میں نے حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا. تو غفلت ہوئی, جرم کے طور پر اس کی سزا تو نہیں ملی, مگر فطری تقاضوں کے نتیجے میں سزا ضرور مل جاتی ہے. اور جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ غفلت میں اپنی اولادوں کو ضائع کرتے ہیں, ان کی بھی مختلف قسمیں اور درجے ہیں. کچھ تو غافل ان معنوں میں ہیں کہ ان کو پرواہی کوئی نہیں, وہ سمجھتے ہیں میں اپنی ذات کا ذمہ دار, مجھے کوئی فکر نہیں, وہ اولاد آزاد ہے جو چاہے کرے, میں کیوں کسی کے معاملے میں دخل دوں. انہوں نے انصاف کا یہ ایک چربہ بنا رکھا ہے اور حقائق سے دور ہے. جب وہ بچہ فیل ہوتا ہے اسکول میں ان کو فکر ہوتی ہے. جب وہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ دنیا میں اس کی صلاحیتیں ضائع ہوں تو بڑی تکلیف پہنچتی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پورے خرچ کرتے ہیں. تو ان کا ایک عمل ان کے دوسرے عمل کو جھٹلا رہا ہے, ثابت کر رہا ہے کہ یہ غفلت کی حالت ہے, یہ کوئی شرافت نہیں ہے, نہ انصاف نہیں ہے, یہ ضمیر کی آزادی نہیں ہے. ضمیر کی آزادی تم وہاں دے رہے ہو جہاں اس کا نقصان ہو رہا ہے, جہاں روحانی نقصان ہو رہا ہے, اور جہاں دنیاوی نقصان ہے وہاں تم اس کو ضمیر کی آزادی نہیں دیتے. تو اس کا نام تم نے انصاف کیسے رکھ لیا؟ تو اخلاقی حالتوں کی طرف واپس آنے میں جو اندرونی گھریلو حالتیں ہیں ان پر نگاہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اپنی ساری اولاد کی طرف نظر رکھیں, اپنی بیوی کی طرف نظر رکھیں, اپنے بچوں ان کے بچوں کی طرف نظر رکھیں, اور غافل نہیں ہونا, کیونکہ آپ سب کو ایک اکائی کے طور پر بھی دیکھا جائے گا. انفرادیت کے لحاظ سے ہر شخص اپنا جواب دہ الگ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بھی جان نہیں ہے جو کسی اور جان کے لیے ذمہ دار قرار دی جائے, اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. مگر بعض بوجھ ہیں جو قومی بوجھ ہیں, جیسے انبیاء کے بوجھ ہیں, وہ بڑے عظیم قومی بوجھ ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بوجھ اٹھانے والے سے بڑھ کے بوجھ اٹھا لیا. ان معنوں میں یہ بوجھ ہے کہ ذمہ داریاں بہت بڑی ہو گئیں. وہ ذمہ داریاں جن کو آسمانوں نے, زمین نے اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا, تو حمل حال انسان. محمد رسول اللہ کو دیکھو, آگے بڑھے اور سارے بوجھ اٹھا لیے.
اور سارے بنی نوع انسان کو تعلیم دینے کا اور ان کے لیے نمونے قائم کرنے کا بوجھ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس کے تصور سے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے. اور اس معاملے میں آپ فرماتے تھے میں پوچھا جاؤں گا. آپ نے ہر ایک کو کہا کہ جس دائرے میں تم نگران بنے ہو، نگران دائرے کی وسعت اور مقام کی عظمت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی تو بڑھتی ہیں، اور جہاں تم ناکام ہوگے تم سے سوال کیا جائے گا. بس انفرادی بحث الگ ہے اور اجتماعی ذمہ داریوں کی بحث الگ ہے. میں آپ کو خاندانی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے اخلاق پر گہری نظر رکھنا، اور اپنے ہی اخلاق پر نہیں ان کے اخلاق پر بھی لمحہ لمحہ نگاہ ڈالنا، تو کس طرف کو چل رہے ہیں. اور اگر آپ کو اپنے اخلاقی کی ہوش نہیں تو ان کے اخلاق پر کیسے نظر ڈال سکیں گے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو توجہ دلائی ہے مختلف نصیحتوں کی صورت میں، ان میں انصاف کے مضمون کو بھی چھیڑا ہے، اس میں انتقام کے مضمون کو بھی لیا ہے، عفو کے مضمون کو بھی چھیڑا ہے. اس میں سے چند اقتباس پڑھنے کا وقت ہے تاکہ حضرت عبد المسیح موعود علیہ السلام کے پاک کلام پر یہ خطبہ ختم ہو. ایک چیز تو بدی کا بدلہ دینا اور عفو کرنا گھر میں، اگر اس کا توازن بگڑے تو اس سے پھر تربیت میں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے. اور یہ مضمون قرآن کریم نے سارے معاشرے کے تعلق میں بیان فرمایا ہے، جس کو بطور خاص اپنے گھر میں ملحوظ رکھنا ہر احمدی کا فرض ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی گئی، لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو، نہ کوئی خرابی، تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا. بس قرآن کی روح سے نہ ہر ایک جگہ انتقام محمود ہے اور نہ ہر ایک جگہ عفو قابل تعریف ہے، بلکہ محل شناسی کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ انتقام اور عفو کی سیرت باپابندی محل اور مصلحت ہو، نہ بے قیدی کے رنگ میں. یہی قرآن کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ گھروں میں جب اپنی بیوی بچوں کو بعض چیزوں سے غافل دیکھتے ہیں، بعض چیزوں کو میں کمزور اور سست دیکھتے ہیں، تو اگر آپ کمزوری اور سستی کی حالت سے درگزر کے نام پر بے توجہی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ بچے ہیں کمزور ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی نے کوئی زیادتی بھی کر دی تو کیا ہو گیا، میں معافی دے دیتا ہوں. یہ جو جذبہ ہے بظاہر بڑا خوبصورت اور اچھا جذبہ ہے، مگر اگر آپ یہ بھول جائیں کہ بعض دفعہ اس قسم کے احسان کے نتیجے میں گھروں میں بد اخلاقیاں پنپ اور بیویاں پہلے سے بڑھ کر بے لگام ہو جاتی ہیں، یا خاوند اگر بیوی بر وقت اس کی بدتمیزیوں کا نوٹس نہ لے اور اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو اور ابتدائی میں نظام جماعت کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے اس کو بتا نہ دے کہ یہ تم کرو گے تو میں پھر ساتھ نہیں رہ سکتی، اس وقت تک نہ بیویوں کی اصلاح ہو سکتی ہے نہ خاندوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اعراض کا غلط معنی لیا جا رہا ہے. اعراض کی تعریف یہ ہے جو حضرت مسیح صاحب نے فرمائی، اور قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ہے، کہ اگر آپ کسی چیز کو، اس کی جرم کو نظر انداز کرتے ہیں جس کی چوٹ آپ کے دل پر پڑتی ہے، مگر نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ اجر کی بات ہے. اس پر اللہ راضی ہوگا اور آپ کو جزا دے گا. لیکن اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جرم کا حوصلہ بڑھتا ہے اور بد اخلاقی بڑھتی ہے اور گھر میں فساد پھیلتا ہے، اور وہی فساد پھر ہمسایوں میں بھی پہنچے گا، رشتہ داروں میں بھی پہنچے گا، گلی گلی پھرے گا، آزاد ہو کر سارے معاشرے کو برباد کر دے گا، تب آپ پوچھے جائیں گے.
اور اس عفو اور درگزر کا نام خدا تعالیٰ کے نزدیک جرم ہے، نیکی نہیں ہے۔ بس کتنی لطیف شرط ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنے ہر فیصلے کی شناخت ہو سکتی ہے کہ اچھا تھا یا برا تھا۔ بس اگر آپ کا عفو گھر میں اصلاح کر رہا ہے اور گزرے ہوئے لمحوں سے آپ کے خاندان کا آنے والا لمحہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر آپ کی سختی اور پکڑ برمحل ہے اور اس کے نتیجے میں فساد کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا اور طبیعتوں میں درستی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ انتقام قابل نفرت انتقام نہیں بلکہ مناسب اور برمحل ایسا ہے جس کو خدا پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر زیادتی نہ ہو۔ ان باتوں کو سمجھ کر اس توازن کو قائم کرنا، یہ وہ عدل ہے جس کے جو انسانی تہذیب کو قائم کرنے کا پہلا ذریعہ ہے۔ ساری انسانی تہذیب کی تعدیل، اس کی ترتیب، اس کو ایسے معیار پر مناسب انداز میں قائم کر دینا جس سے پھر حسن ضرور پھوٹا کرتا ہے، یہ وہ مضمون ہے جو جماعت احمدیہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس پہلو سے وہ لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ 15 سال ہم نے یہ دیکھا اور اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، اس کا کچھ کریں، میں ان کو سمجھا دیتا ہوں اور اب بھی متنبہ کرتا ہوں کہ آپ نے لیٹ ہو گئے ہیں۔ جب آپ غافل رہے دیکھنے کے باوجود، تو اب جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت نوح اس وقت کیا کر سکتے تھے جب بیٹا غرق ہو رہا تھا؟ ایک نبی کا بیٹا ایک ایسے عذاب میں غرق ہو جائے جو ظالموں کے اوپر خدا تعالیٰ کی آخری تقدیر ہو، جس سے پھر بچ کے کوئی نکل نہیں سکتا، کتنا خوفناک واقعہ ہے۔ مگر اس وقت حضرت نوح نے بھی یہ دعا نہیں پھر کی کہ اے اللہ پھر اس کی اصلاح کر دے، اگر عمل غیر صالح ہے تو اس کو عمل صالح بنا دے، کیونکہ حضرت نوح کی فراست جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وقت گزر چکا ہے۔ اس لیے اس وقت انہوں نے توجہ کی استغفار کی طرف اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ پھر تجھے معاف کر دے، جو کچھ مجھ سے ہوا غلطی سے ہو گیا ہے۔ تو اس وقت پھر نظام جماعت کو متوجہ کرنا بالکل لغو حرکت ہے، اس کو ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض عورتیں کہتے ہیں ہمارا خاوند یہ حرکتیں کرتا ہے، یہ حرکتیں کرتا ہے، 30 سال ہم نے صبر سے گزارا کیا، اب نہیں وقت ہو۔ 30 سال صبر کیا کیا؟ اپنی زندگی کو خود جہنم میں جھونکا ہے، اور جب خطرہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ طلاق پر تک نوبت آ پہنچی ہے، اب تم متوجہ کر رہی ہو کہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرو۔ یہ نفس کے دھوکے ہیں۔ اس خاوند کی بد کرداریوں کے باوجود اس کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس پر راضی تھیں، اور اس کے باوجود یہ بات ان کو زیادہ پیاری تھی کہ رشتہ رہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرتا رہے۔ اگر یہ صورت تم نے 15، 20، 25 سال تک قائم رکھی تو جو نتیجہ نکلے گا اس کی تم ذمہ دار ہو۔ اور یہ قانون تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ جس کی غلامی کی دعوے دار ہو اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا تو ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے، اور آپ کا ہر لمحہ بدتر ہوتا ہوا جا رہا، نظر آ رہا تھا آپ کو، اور فکر نہیں کی، کوئی توجہ نہیں کی۔ تو اس پہلو سے اپنے گزشتہ سال کا بھی موازنہ کریں اور تفصیل سے اپنے خاندانی حالات پر نظر ڈالیں، اپنے دوستوں کے تعلقات پر نظر ڈالیں، اور پھر آئندہ سال کے لیے اپنے طور پر ذہنی منصوبہ بنائیں تاکہ یہ ہمارا الوداع ہو اور یہ ہمارا استقبال۔ الوداع ایک ایسے سال کو کر رہے ہیں جس کی کمزوریوں پر صاف نظر پڑ رہی ہو۔ اے فلاں کمزوری تجھے بھی ہم ودا کہتے ہیں، اور اے فلاں کمزوری تجھے بھی ہم ودا کہتے ہیں، اور اے حسن تجھے ہم کھلی آغوش سے خوش آمدید کہتے ہیں، تو آ اور ہمارے سینے سے سمٹ جا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ، اور پھر اس میں بھی اضافہ کرتا رہے۔
حسن میں بھی ایک لامتناہی اضافہ ہے جو ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس شعور کے ساتھ گزشتہ سال کو وداع کرنے اور آنے والے سال کو خوش آمدید کہنے کی توفیق ملے۔ تمام دنیا کی جماعتوں کو میں اس پس منظر میں جو میں نے بیان کیا ہے نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سب دنیا میں ہر احمدی کا گزشتہ سال، آنے والا سال ہر گزرے ہوئے سال کے ہر وقت سے بہتر ثابت ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر